السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ 27ویں آئینی ترمیم آخر کار حکومت کے گلے پڑ چکی ہے، اور اس کے اوپر جہاں پر تمام پاکستان کے مختلف طبقات کے لوگوں نے اس ترمیم کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا، ترمیم کو ماننے سے انکار کیا۔ گورنمنٹ غیر آئینی غیر قانونی ہے، چوری کے مینڈیٹ کے ساتھ ہے، جعلی فارم 47 کے اوپر بنی ہے، تو ان کے اقدامات بھی غیر آئینی غیر قانونی ہوں گے۔ تو لوگوں نے تو بھرپور آواز اٹھائی، تمام سیاسی جماعتوں نے، لوگوں نے، صحافیوں نے، وکلاء نے، ججز نے استعفے بھی دیے، احتجاج ہیں۔ لیکن اب جو علماء کرام ہیں مختلف مکاتب فکر کے، تمام کے تمام وہ سامنے آئے، اور انہوں نے اس ترمیم کو اور اس سے حاصل ہونے والے استثناء کو، جو کہ صدر کو بھی ملا اور فیلڈ مارشل کو بھی ملا، اب ان کی جانب سے جو بات کی جا رہی ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ دونوں کی استثناء کے متعلق بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ سپہ سالار کا بھی نام لیتے ہیں اور تاریخ اسلام کی مثالیں بیان کرتے ہیں، اور خلیفہ راشد کا بھی نام لیتے ہیں، خلیفہ دوم کا بھی نام لیتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ علماء کرام اب 27ویں آئینی ترمیم اور اس میں جو استثناء ہے اس کو غیر اسلامی غیر شرعی ڈکلیئر کر چکے ہیں۔ وجہ کیا اس کے پیچھے؟ معاملہ کیا؟ یہ جو ایسے علماء کرام پاکستان کے اندر، یہ اتنی آسانی سے باہر تو نہیں آتے، یہ تو نرم جگہ پر پاؤں نہیں رکھتے، یہ تو بڑے تیز لوگ ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ اچانک سے، یہ ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کرنے والوں کو، لانے والوں کو، اور اس کے نتیجے میں استثناء لینے والوں کو اڑا کے رکھ دیا۔ 2-3 اس کے اندر تھیوریاں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، یہ اچانک سے جو ان کا منظر عام پر آنا، سامنے آنا، دو سچویشن اس وقت پیدا ہو چکی ہے۔ ایک تو پاکستان کے اندر جو انہوں نے استثناء حاصل کیا اور پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں، دوسرا جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ فلسطین کے اوپر اسرائیل کے متعلق معاملہ جو ہے، فلسطین میں غزہ میں فوج بھیجنے کا، اس کے اوپر بھی انہوں نے اظہار خیال کیا۔ اب سچویشن یہ ہے، سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم اور اس کے نتیجے میں جو استثناء لیا گیا ہے، صدر نے بھی استثناء لیا ہے اور فیلڈ مارشل نے، جنرل مارشل نے، اس کو غیر اسلامی غیر شرعی ڈکلیئر کر دیا گیا۔ کیونکہ ابھی چند دن پہلے علماء مشائخ کانفرنس ہوئی تھی، اور اس میں ایسا لگا کہ اس میں ایک مولانا طاہر اشرفی، ان کی جانب سے بڑی تقریریں کی گئی، ان کے اوپر بھی مولانا مینگل نے بڑا زبردست تبصرہ کیا کہ اگر کوئی بندہ پی پو کے اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو پتہ نہیں کیوں باتیں کر رہا۔ تو ان کا اشارہ جو ہے مولانا طاہر اشرفی کی طرف تھا۔ تو اب یہ کھل کے سامنے آ گئے، اور وہاں پر جو علماء مشائخ کانفرنس کے اندر علماء بیٹھے تھے، ان کا لیول کچھ اور تھا۔ یہ جو اس مرتبہ ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے جس میں مکاتب فکر کے ٹاپ کے جو لوگ ہیں، مفتی منیب الرحمان، جن کو بریلوی مکتبہ فکر کا ٹاپ کا مفتی اعظم کہا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے مفتی تقی عثمانی، جن کو دیوبند کا ٹاپ کا مفتی اعظم کہا جاتا ہے، پھر اہل حدیث پاکستان کا ڈاکٹر ابتسام الہی، ان کو بھی ٹاپ کا سربراہ سمجھا جاتا ہے اہل حدیث کا۔ تو بریلوی، دیوبند، اہل حدیث، ان کی جانب سے متفقہ طور پر، مشترکہ طور پر مولانا فضل الرحمان بھی ان میں شامل ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جو کہ بڑی حیران کن قسم کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ یہ نارملی پاکستان میں یوزلی اس طرح کی چیزیں ہوتی نہیں ہیں، اور گورنمنٹ کو، اسٹیبلشمنٹ کو یہ ایسے ٹارگٹ نہیں کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے 2-3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ کہیں نہ کہیں سے ان کو اشارہ ملا۔ اب یہ 2-3 تھیوریاں کام کر رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ان کو اشارہ ملا، ان کو میسج آیا، ان کو پیغام آیا کہ چڑھ دوڑیں اور کھل کھلا کے بات کریں۔ پہلی بات، یا تو انٹرنلی یہ اشارہ ملا پاکستان کے اندر سے کہ آپ گورنمنٹ کے اوپر، ان کی پہلے 27ویں آئینی ترمیم گورنمنٹ کی، پھر سیکنڈ جو سب سے بڑی پوزیشن، پہلے گورنمنٹ کو پوری کابینہ اور وزیر اعظم،
27ویں ترمیم اڑا دی. پھر اس کے بعد صدر اس کا نمبر لگا، اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی، کیونکہ ادھر بھی استثنا ملا، تو کہیں سے انٹرنلی ایکسٹرنلی اشارہ ملا تو اس کے بعد یہ معاملہ سامنے آیا. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے نہ صرف یہ استثنا کے اوپر بات کی، بلکہ انہوں نے فلسطین فوج بھیجنے کے حوالے سے بھی بات کی کہ ہم نے فلسطین کے اندر اپنی فوج کو نہیں بھیجنا. اس سے یہ میسج ہو سکتا ہے کہ دیکھیں اب کیونکہ امریکہ کے ساتھ بات چیت مذاکرات ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کوئی ملاقات بھی ہو جائے، تو امریکہ کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں پاکستان میں تو ہمارے اوپر بڑا پریشر موجود ہے، پبلک کا پریشر موجود ہے، لوگوں کا پریشر موجود ہے، ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہم فلسطین کے اندر فوج کو بھیج سکیں، یا پھر اگر ہم بھیجیں گے تو پھر اس کی اتنی قیمت وصول کریں گے. یہ اس کے اندر معاملہ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی جانب سے یہ اس قسم کی ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس پریس کانفرنس کے اندر یہ پورا معاملہ سامنے رکھا گیا، اور انہوں نے گورنمنٹ کو بھی ٹارگٹ کیا. جو 3 بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں، گورنمنٹ، حکومت وقت، پارلیمنٹ، صدر، اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ، اور اہم ترین ٹائم کے اوپر ٹائم بڑا، اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے کہ ابھی چند روز پہلے علماء مشاہد کانفرنس ہوتی ہے اسلام آباد کے اندر، ٹھیک اس کے 2 سے 4 دن بعد یہ پریس کانفرنس ہوتی ہے جس میں تمام علماء مختلف مخاطب فکر کے، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث کے، وہ تمام اکٹھے ہوتے ہیں. اور یہی 3-4 بڑے مکتبہ فکر پاکستان میں، تو ان تینوں چاروں کے جو بڑے امام سمجھے جاتے ہیں، ٹاپ کے اسکالر سمجھے جاتے ہیں، اور پاکستان کے ٹاپ کے مفتی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے اپنا جو نقطہ نظر ہے، اپنا جو مدعا ہے، اپنا جو معاملہ ہے وہ سامنے رکھا ہے. یہ بڑی حیران کن قسم کی صورتحال بنی ہے، بہت حیران کن. آلریڈی پاکستان میں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر اس حوالے سے ایک نقطہ نظر پایا جاتا ہے، اور یہ عمران خان سے ملاقاتوں کو روکنا، بند کرنا، پابندی لگانا، یہ بھی اسی کا ایک شخص آنا ہے کہ معاملہ جو ہے فلسطین کے اندر فوج بھیجنے کا اگر عمران خان کے نالج میں آتا ہے، جو کہ آ جائے گا، ہوگا بھی، تو عمران خان کا جو نقطہ نظر ہے وہ بڑا آپ کو بتایا، پھر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، وائرل ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر ان کو ڈر اور خوف ہے کہ عمران خان کا جو نقطہ نظر ہے وہ پھر باہر آئے گا، اور اس کی وجہ سے حالات بالکل بدل جائیں گے. تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پابندی لگا دی. لیکن اب علماء کی جانب سے جو یہ بات سامنے آ گئی ہے، ان کو پیغام مل گیا، اور اس کے پیچھے جو تھیوریاں کام کر رہی ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے.